تو اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا جب آپ نے کہا تھا آپ کا ڈیٹا ختم ہو رہا ہے, اب آپ کا ڈیٹا آ چکا ہے. لیٹ می آسک یو دا کوسچن اگین. اسلامک شرح, فقہ, حدیث, تفسیر اور قرآن کی روح سے کیا ایک مسلمان شخص ایک مشرکین کی آرمی کے ساتھ کسی مسلمان کی آرمی کے اوپر اٹیک میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی پھر دوبارہ بتائیے گا تھوڑا سا. کیا ایک مسلمان شخص مشرکین کی آرمی کے ساتھ مل کر کسی مسلمان آرمی کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل کر سکتا ہے. جی جی بالکل بالکل کر سکتا ہے. چلیں سر, اب آپ مجھے قرآن و حدیث, تفسیر, فقہ, شریعہ کی روح سے اس کا جی ریفرنس دیں سر. جی جی دے دیتا ہوں. جی جناب. یہ جوہر کانپوری کا شعر ہے, اس میں یہ آپ کو پوری وضاحت مل جائے گی. نہیں سر, شعر نہیں چاہیے سر. ایک بار یہ شعر سن لیجیے, اگر اس میں وضاحت نہیں ملی تو میں اب میں سیریس بات کر رہا ہوں, جو سیریس بات میں ہوتی بھی ہے میں اس کا سیریس آنسر چاہیے ہوتا ہے. اس میں آپ کا سوال کا اگر جواب نہیں ملے گا تو پھر آپ سر مجھ ہم سے نے پوچھیے ڈیٹا ہم نے آپ کو ڈیٹا شیئر سنانے کے لیے دیا, ایک شیئر ہم نے آپ کو ایکسپٹ کیا, گا. اب آپ نے ریفرنس دینا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا قرآن, میرا کوشچن جو تھا وہ تھا قرآن, حدیث, شرح, فقہ اور تفسیر کے مطابق. سر آپ اس سے باہر نہیں جائیں گے. آئی ڈونٹ نیڈ شیئر, آئی ڈونٹ نیڈ کہ آپ کا اسکالر کیا کہتا ہے. جو بات ہوئی ہے سر اس کے اوپر عمل کرے, شیئر نہیں سر, شیئر ختم ہو چکے ہیں. بس ایک یہ آخری شعر سن لیجیے, اس نہیں کے سر, بعد سے میں شیئر کوئی ختم ہو شعر چکے پیش ہیں نہیں کروں سر. گا. سر نہیں ڈیٹا لے یہ کے, شعر جو ہے ڈیٹا لینے کے بعد خباثت نہیں کریں. ڈیٹا آپ نے لے لیا ہے, اب آپ ہمیں سر میں ریفرنس دیں. آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں نہیں سر, سر کہ جو ریکویسٹ میں ختم ہو شعر چکی ہے. پڑھوں گا اب آپ ہمیں سر, نہیں, اب آپ ہمیں ریفرنس دیں گے, ورنہ میں اس سے آپ جو پہلے ہیں میں اس سے سر پہلے کبھی اب ریکویسٹ شیئر کیا بھائی نہیں آپ سے. چاہیے سر, میں اس سے سر اب پہلے شیئر نہیں چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ساحل ریکویسٹ ان سے قبول نہیں بات کر کیا لیں جائے گا یار, بھائی. یہ میں دیکھیں آپ بھاگ رہے ہیں. اچھا نہیں بھاگ عبید نہیں رہا ہوں, بس بھائی صرف ایک شعر سن لیجیے بس, اس کے بعد حوالے سے آپ کے, جو سوال کیجیے گا میں دوں گا. اچھا عبید بھائی میری بات سنو نا, حوالہ دے کے پھر بس آپ 4 اس لائن. کے بعد میں شعر رکھ دینا. دیکھیے ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں, ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں, وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے, ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. اچھا اس کا حوالہ یہ دے دے ابھی جوہر پلیز کانپوری بھائی. کا یار دیکھیں بات سنیں, یہ دیکھیں جوہر بات سنیں, کانپوری کی شعر ہے. دیکھیں بات سنیں. اچھا ابھی حوالہ دے دے بھائی. جی جی اب آپ جو ہیں, جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیں پلیز, اس کا ریفرنس دے دیں. جی جی دے دیں پلیز ریفرنس. قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے اگر جان بھی لٹانے دکھا کی دیں, بات پڑ قرآن کی جائے آیت تو دے دیں, جان بھی لٹا دیں. قرآن کی آیت دے دیں سر. اس چیز کی قرآن کی آیت دے دیں. آپ نے حفظ کیا ہوگا, آپ نے ساری تفسیریں پڑھی ہوں گی, آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا. دے دیجیے سر. حافظ نہیں ہو بھائی, حافظ نہیں ہو کوئی بھائی. بات نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے عالم کا کورس کیا, آپ نے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے اپنے دیش کی خاطر اپنی جان دے دو. سر یہ قرآن کی آیت دے دیں. جی جی سر, میں ویٹ کر رہا ہوں سر, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کر کے آ جائیں, میں ویٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ میں کر ہی لیتا ہوں سرچ. جی سر, سرچ کر لیجیے سر. اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں, پہلے صحابہ قرآن کی آیت, کرام پہلے ایک سیکنڈ, پہلے قرآن کی آیت. سر دیکھیں دو چیزیں ہیں. جب آپ نے کہا نا ٹھیک ہے قرآن ٹھیک ہے کہتا ہے, میں ابھی تو 1 آپ منٹ نے ابھی 1 منٹ حدیث 1 نہیں منٹ. دینا, یا تو آپ کہہ دیں قرآن نہیں کہتا پھر حدیث پہ چلیں. میں آپ کے ساتھ حدیث پہ بھی بات کر لوں گا. میں نے تو آپ کو 5 چیزوں کا ریفرنس دیا تھا نا. آپ نے کہا تھا جی کہ جی قرآن کہتا ہے, تو یا تو پہلے قرآن کی آیت دے دیں, پھر ہم قرآن کو دیکھ لیں گے, پھر ہم آگے سے چلیں گے حدیث پہ بھی, یا آپ کہہ دیں قرآن نہیں کہتا. نہیں رک جائیے جی میں رک گیا سر. تب تک آپ کسی اور سے گفتگو کیجیے. نہیں نہیں سر, ہم آپ سر اس وقت سارا ٹائم آپ کا سر, آپ کو ہم نے ڈیٹا پہنچایا ہے, ہم کسی اور سے تھوڑی بات کریں گے ابھی. ٹھیک ہے سر اتنے ہم نے سپر چیٹ کے اندر سے نکال کے پیسہ آپ کو ڈیٹا پہنچا دیا, کیوں ساحل بھائی؟ بالکل. تو ہم کسی اور سے ایسے بات کریں, ٹائم تو نہیں ضائع کریں گے. سکالر بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ, حب الوطنی سکھا رہے ہیں ہمیں, تو ہم سکالر سے بات کریں گے کہ 2 نمبر بندے سے بات کریں گے بھائی؟ اور بھائی ہمارے چاہتے تو وہ جو مدرسے کے جو یہ ہے استاد ہے, ہاں ان کو بھی ساتھ میں لے لے, کوئی مشکل نہیں, ان کا بھی ڈیٹا میں کر دوں گا. بے شک بے شک بے شک. آپ نہیں ایسا بھائی کریں سر, نہیں ایسی اپنے بات نہیں, 2-3 ڈیٹا کی کمی نہیں ہے.
سر اپنے 2-3 اسکالرس کو بھی لے آئیے, ہم آپ چاروں کے ساتھ اکٹھی بات کرنا پسند کریں گے. نہیں, ہمارے استاد مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کافی ہیں اچھا آپ کافی کے ہے, لیے. مفتی یاسر جی ندیم جی الواجدی بالکل. کافی ہے. اوکے سر, ان جی جی کی آواز سنیے سر, ان کی آواز سناؤں آپ کو. مفتی سنائیے. یاسر میں ندیم تو الواجدی, ارے سر ان کی تو آواز سننے کے لیے میں ہمتن ارے بےتاب رہتا ہوں. ارے 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 میرا پیارا بھائی, میں آئی لو یو, آئی لو یو. یہ سر سنیے ان کی آواز, یہ ان کی آواز سنیے آئی میری لو یو جان. ٹو. حب الوطنی دیکھیں ذرا, حب الوطنی دیکھیں, دیکھیں. I will not shed blood because of land, because of any piece of land. No, it is not about land. See, you have shed so much of blood in the name of religion. It was not. What else was it for? اور کس چیز کے لیے سر؟ وہ جو بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے کو پہنچانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے, حق کو مانے, حق مانے. ٹروتھ. اللہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اسلام آخری پیغام ہے, قیامت برحق ہے, اس کو پہنچانے کے لیے. حق 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 حق. بھائی کدھر گیا بھائی؟ حق حق کرتے چلا گیا بھائی. 30 GB برباد میرے. میں نیٹ پر وہی سرچ کر رہا تھا ساحل بھائی کہ واپس پیسہ کیسے کھینچتے ہیں. ساحل 30 GB ڈیٹا کتنے کا آتا ہے؟ زیادہ نہیں, 200 کا, 181 to be precise. 200 گئے, 181 روپیز گئے بھائی, ضائع ہو گئے. میں نیٹ تو وہی سرچ کر رہا تھا کہ پیسہ واپس کیسے کھینچتے ہیں. واپس ریٹرن کیسے کھینچنا ہے. کیا یار, تگڑا گھوڑا سمجھ کے میں نے ریچارج کیا بھائی, شعر و شاعری کرنے لگے. گھوڑے کو آپ نے پہلے آزمایا نہیں تھا تھوڑا, کہ پہلے ڈیٹا دے دیا. لالا جی اس کی علمی لیاقت جو تھی, جب اس نے کہہ دیا تھا ایک سے مسلم کے در و دیوار ہلا دو, تو جو کے نہیں کہنا چاہیے تھا وہاں کی کہنا چاہیے تھا. در و دیوار مؤنث ہوتا ہے یار, وہ تو مذکر اس نے باندھا. وہ تو شعر تھا نا, شعر و شاعری میں آپ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شعر پڑھ رہا تھا نا. لیکن بات یہ ہے, نیکسٹ ٹائم ساحل پہلے 5 GB دینا تاکہ آدھا گھنٹہ بات ہو جائے. اگر آدھے گھنٹے میں گیم سیٹ ہوئی تو پھر باقی کا 25 GB بھیجنا. اوکے. او مین, ڈیٹا لے کے بھاگ گیا. ڈیٹا جہاد آ گیا بھائی میرا. ایسا کھوٹے سکوں پہ داؤ نہیں لگاتا. بھائی میں بھاگنے والوں میں سے نہیں, اس لیے کہ میں پہلے شعر جو کہہ دیا تھا بھائی, اور ایک مومن جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. آپ نے سر وہ میں نے دکھایا ابھی لاسٹ سیٹرڈے کو, میرے چینل پہ جا کے دیکھیے گا, ایڈم سیکر اردو پہ, کہ وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے گا, ایڈم سیکر اردو پہ جا کے ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتا لگے, اور میرے ساتھ اگلے سیٹرڈے کو آ کے بات کیجیے گا وعدہ خلافی کے اوپر. ابھی مجھے یہ بات کیجیے گا سر کہ وہ آپ نے قرآن کی آیت دینی تھی. جی جی بالکل بالکل مل چکی. قرآن کی کون سی والی سر؟ قرآن کی کون سی سورہ, کون سی آیت؟ سورہ ہے 35 14. کون سی 35؟ ہاں آیت نمبر 35 ہے. آیت نمبر 35 ہے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر. جو آپ کے پاس اسکالر بیٹھے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں, انہیں لے ہیں. وہ سب میرے ساتھی ہیں. اصل بات ہم لوگ ابھی روم ہی میں ہے نا, اب رات کے سمے ہے تو سونے کا وقت ہو گیا تھا. اچھا اچھا, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے. اوکے اوکے, میں جناب جی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْعَلْ. جی میری جان, جی میری جان, میرا پیارے بھائی, اسکرین پہ یار, اسکرین پہ تو آنے دینا یار, اسکرین پہ تو آنے دے. جی میرے بھائی, جی ذرا اس کو پڑھیے گا سر. جی, اور اس کا ترجمہ ہے, اور یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ. اردو پڑھنا چاہتے ہیں یا کون سا پڑھنا چاہتے ہیں؟ اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں, آپ ملا لیجئے گا. کون سا کیا کر لیجیے گا آپ, مطلب کہ اس کو دیکھیے, میں پڑھ رہا ہوں اردو, ٹھیک ہے. اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائیے, امن بنا دے, اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں, اور اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کا مقصد بھی اپنے محبوب شہر کی آباد کاری تھا. انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا.
یہ نہ ہو سکے تو کروم پر یہ سرچ کر لیجیے, آپ کا سب سے پہلا ویب سائٹ ہی آئے گا, اسی پر میں نے یہ سر یہ آپ کے دیا. سامنے ہے, جی آپ کے سامنے ہے. جی. جی سر, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے سر؟ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب شہر مکہ کو بنا دے امن کی جگہ, جی اور سر, بچا رکھ اس سے مجھے اور میرے اولاد کو اس سے کہ سر ہم میں نے بتوں کی پوچھا ہے پرستی. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے سر, یہ آپ نے بتانا ہے. جی جی, اس سے ثابت یہی ہوتا ہے. جی ہلو. جی 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 جی. اس سے ثابت, اس سے اپنے شہر کو آباد کرنے کا, ہوں. اور آباد کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے, آپ کے عزیز و اقارب جی چاہے آپ کے ساتھی جی ہندو جی مسلم کوئی بھی ہو بھائی, سب ہمارے بھائی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی آپ پر حملہ کرے تو آپ اس کے تحفظ کے لیے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے. اس آیت سے آپ کو صاف صاف ظاہر ملتا ہے. جی. تو جی یہ کب ہوا تھا؟ جی, یہ آپ کب کہہ رہے ہوا تھے تھا؟ قرآن اور حدیث سے دلیل, تو اس سے جی جی اپنے جی جی اپنے جی شہر سے محبت کرنے کی جی دلیل جی مل جی رہی جی ہے کہ جی نہیں مل جی رہی؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. اب میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو جی شہر جس کو اس نے جی کہا کہ امن کی جگہ بنا دے, جی دارالامن بنا دے, اس شہر کو جی دارالامن بنا دے, جو اس نے کہا جی. ہے, یہ دارالامن کیسے بنے گا؟ مجھے ذرا یہ بتائیں گے آپ. دارالامن بنے گا, یہ اس میں جو لکھا ہے کہ امن و سلامتی رہے گی, تب کیسے بنے گا؟ امن و سلامتی, اخوت و بھائی چارگی, پڑوسی سے محبت. اچھا ایسے بنے گا. یار بھائی کا انٹرنیٹ کیوں گیا؟ یار بھائی لوگوں کا انٹرنیٹ کیوں چلا جاتا ہے یار؟ کیا یار, یہ کیا مصیبت ہے؟ ہائے ہائے, یہ بھائی لوگوں کا انٹرنیٹ کیوں چلا جاتا ہے؟ ہلو. جی بھائی. جی, انٹرنیٹ نہیں کیا تھا, اصل بات ہے وہ اس جی میں جی ڈبل اسکرین کر کے پڑھ رہے ہیں نا, تو جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی ہٹ جا رہا ہے. جی جی جی, میں یہ جو بول رہا ہوں کہ یہ شہر کو جی. امن کا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ شہر کو امن بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اسلام کی روح سے, قرآن کی روح سے؟ ہاں بھائی, ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے رول سے, اگر اسلام کے رول سے مانا جائے تو وہاں سے بت پرستی کو ختم کیا جائے, کیونکہ مکہ میں تو ایسا نہیں تھا. تھینک یو سو ویری مچ. اگلی آیت پڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, دونوں 35 آپ نے دکھائی, 36 میں پڑھ دیتا ہوں. اے میرے جی پروردگار, ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, تو جو میری پیروی کرے تو بلا شبہ مجھ سے ہے, جو میری نافرمانی کرے بلا شبہ بڑا مہربان ہے. سر مجھے بتائیے کہ ابراہیم نے اس شہر کو اپنا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا کیا تھا؟ کتنے بت توڑے تھے, اور کلاڑا کس کے پاس رکھا تھا؟ بتائیں گے سر؟ جی جی, پڑھے ہیں بتائیے یہ, اس لیے کہ وہ کلہاڑا توڑ دیا, کہا کہ انا سقیم, میں بیمار ہوں, اور سر. لوگ گئے تو انہوں نے بدھ کو توڑ دیا, اور جو ہے کلہاڑی اس بڑے والے بدھ کے اوپر رکھ دیا. جب بہترین. اس سے پوچھا, تو میرا سوال یہ تھا جی میرے بھائی, جی 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 جب پوچھیں. سوال دوبارہ سے اب ریپیٹ کرتا ہوں, جی ایک مسلمان کیا جی مشرکوں کے ساتھ, مشرک وہ اسے کہتے ہیں جو بت پرست ہے, جی جو بت پرست ہے, اسلام آپ کو دارالامن اور دارالحرب, دارالاسلام اور دارالحرب, یہ دو چیزیں جی سکھاتا ہے, وطن پرستی نہیں سکھاتا. ابھی آپ نے جو آیت دی, اس آیت کے ساتھ صرف نیکسٹ آیت کو ساتھ میں ملا لو, تو یہ جی بتاتی ہے کہ جب تک آپ اس شہر سے مشرکین کا خاتمہ نہیں کر دیتے, مشرکین کو ختم نہیں کر سکتے, چاہے ان کو قتل کر کے کریں یا چاہے ان کو دین اسلام میں لا کے کریں, دونوں میں سے کسی بھی طریقے سے کر لیں, تب تک آپ اس شہر کا دفاع نہیں کر سکتے, جب تک آپ اس کو دارالاسلام نہیں بناتے. تو ونس اگین آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. دوبارہ سے سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک سوچئے گا, ہے, 1 منٹ 1 اپنے منٹ 1 ایک منٹ. سیکنڈ پاز کریں, ہاں پاز کریں, بولیے دوبارہ سے بولیے سوال بولیے. سنیں, اس کے بعد میوٹ کر جی کے اپنے ساتھی سے پوچھنا, اور ساتھی سے نہیں ہیلپ نہیں, لے کے ساتھی سے پھر نہیں, مجھے کچھ ایک آیت اس دینا. کا تو جواب سراسر مجھے آ رہا ہے, تو آپ پوچھنے کی نے اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ ایک غیر مسلمان کافر جو مشرک ہیں, بت پرست ہیں, جی ان کے ساتھ مل کر جی کس طریقے سے اپنے مسلمان آرمی کے ساتھ اٹیک کر سکتا ہے, کو اٹیک کر سکتا ہے. دیکھیے, اگر ایسا رہتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہندوؤں کی ختم کرنے کی بات ہوتی, مشرکوں کی ختم کرنے کی بات ہوتی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دادا کو مارتے, اس لیے کہ دادا جو تھے وہ کافر تھے. بس ٹھیک ہے, ختم ہو نہیں گیا. تھے, آپ یہ اوکے, بتائیے. دادا جو آپ کے محمد کے دادا تھے, اس وقت محمد بذات خود ایک مشرک تھے, جو میں نے بہت جی دفعہ دکھایا. جب جی محمد کے دادا کی بات آپ کرتے ہیں تو دادا بذات خود ایک مشرک تھے, اور محمد صاحب کے جو دادا تھے
انہوں نے محمد صاحب کے والد کو ایک بہت بڑے بت کے سامنے بھی قربان کرنے کی کوشش کی. اس وقت محمد صاحب خود ایک مشرک تھے. محمد صاحب کے والد صاحب بھی جہنم میں سڑ رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق, اور محمد صاحب کی والدہ بھی جہنم میں سڑ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں تو جہنمی لوگ ہیں, اور محمد اس وقت خود بت پرست تھے. صرف آپ نے یہی ایک تو روایت پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اور مطلب کہ والد اور والدہ جہنم میں سڑ رہے ہیں, اور دوسری روایت نہیں دیکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ ایمان کے حالت میں تھے. پھر ایک اور دوسری روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے قبر کے پاس, پھر وہ ایمان لائے, پھر ان اوکے کو اس طرح سے کئی جو روایتیں ہیں بھائی. چلیں آپ لوگ سنیں ایک سنیں روایت کو سنیں کیوں لے کر کے ڈھوتے سنیں رہتے ہیں سنیں بھائی؟ سنیں 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 کتب الستہ میں جو آپ روایات دے رہے ہیں وہ جی کتب الستہ میں نہیں ہے, وہ بعد کی کچھ روایات ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ جائیں جی نہیں تو ہاں, بہتر ظاہر سی ہوگا. بات ہے, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں بھائی, آپ ہی جا رہے ہیں. نہیں کیونکہ آپ لے کے آئے دادا, میں نہیں لے کے آیا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کہاں ایک سے لائے ہیں بھائی؟ مسلمان, آپ پوچھے دادا وطن کو سے آپ لائے محبت میں کی لایا دلیل ہوں, میں نے. دادا کو آپ لائے میں لایا ہوں. آپ سب سے پہلے کیا کہیں ہیں کہ مطلب وہاں سے کافروں کو ختم کرنا ہے, تب وہ امن و سلامتی کا وہ ہوگا. تو میں نے جی بتایا کہ اگر امن و کیا سلامتی پیدا کرنا رہتا. محمد نے مکہ میں سے جی, اور محمد کے اللہ نے مکہ میں سے ہر مشرک کو نکالنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اور دوسری بات یہ بھی دیکھیے کہ کتنے مشرکین سر آئے سوال نبی کیا پاک میں نے, صلی اللہ سر علیہ وسلم سوال کا, کیا نبی میں نے, پاک صلی سر اللہ, سوال کیا میں نے پہلے, حل کیا یہ حکم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اب ہماری بات سنیں, حکم تو دیا گیا, لیکن دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے مشرکین آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ آیا اور مار دیا, ایسے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل نہیں کیا. ایک جہاں تک کہ ایک دیہاتی آیا بدو قسم کا, اس نے مسجد میں پیشاب سر کر دیا, دیکھیں, لیکن نبی ہیلو پاک صلی اللہ ہیلو علیہ وسلم نے کچھ ہیلو نہیں کہا. اس طرح سے ہیلو اگر روایتیں دیکھو تو ہزاروں آپ ہیلو کے سامنے بھائی موجود ہے, ہیلو اگر ہیلو سمجھے بھائی تو ہیلو صحیح. بھائی ہیلو بھائی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو سوری میں انگلش بول رہا ہوں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرک کے نہیں ساتھ. اس کا سن لیں پہلے میری کیسے نہیں بات, تعلق ہے بھائی, سن لیں میری کیسے نہیں بات. تعلق ہے؟ اوکے مجھے بتائیے, بدر میں ہوں. جو لوگ حضور پہ جنہوں نے حملہ کیا, اور وہ لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمان بدر میں محمد اور اس کے ساتھیوں پہ حملہ کرنے آئے. اب ونس اگین یہ سیم ایگزامپل, چونکہ آپ محمد کے زمانے تک جا رہے ہیں تو میں سیم ایگزامپل محمد کے زمانے تک لے کے جا رہا ہوں آپ کی وجہ سے, ورنہ میں وہاں پہ نہیں جا رہا تھا. آپ چونکہ محمد کو لے کے آئے ہیں تو میں محمد کے زمانے کی ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کوٹ کر رہا ہوں. میرا آپ سوال سنیے گا, بڑے اچھے طریقے سے سوال سنیے گا اور پھر اس کا جواب رکھیے گا. محمد کے زمانے میں جو لوگ بدر کے ٹائم کے اوپر مسلمان قریش مکہ کے ساتھ آئے تھے مسلمان آرمی پہ اٹیک کرنے, ان کے بارے میں حدیث کے اندر, تفسیر کے اندر اور قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی سر میں ویٹ کر رہا ہوں سر آپ کا. دوبارہ سے بولیے گا, دوبارہ سے. بدر کے موقع کے اوپر جو لوگ مسلمان مکہ کے مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے تھے محمد کی آرمی پہ اٹیک کرنے, ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا اپنے بھائی سے پوچھ لیں, میوٹ کر کے پھر جواب دیجیے گا. بلکہ بدر فوراً سے نہ پہلے دیجیے گا. کا واقعہ ہے نا نہیں ایڈم. بدر وہ وہاں پہ نہیں جائیں. اوکے بدر, ٹھیک ہے. ابھی ہم لڑائی کی بات کر رہے ہیں, مجھے لڑائی کا پوچھنا ہے, مجھے یہ پوچھنا ہے لڑائی کا. تو بدر کے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا بھائی, ذرا بتائیے گا. بھائی دیکھو بھائی, گول گول گھومنے اور گھمانے سے کوئی مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب اس گول میں گول آ کیا گیا گھما رہا ہے ہوں, جو میں نے ایک قرآن سیکنڈ. کی آیت جو میں نے پڑھی ہے. آپ محمد تک گئے ہیں, میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا, اس میں گول گول گھمانے کی بات کیا ہے؟ میرا سوال ابھی تک بھائی سمپل ہے, گول آپ گھما رہے ہیں. جنگ بدر کے موقع پہ جو مسلمان مشرکین مکہ کے ساتھ اٹیک کرنے آئے تھے وہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں؟ کیونکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں, وہ اپنے دیش کو بچانے آ رہے ہیں, وہ اپنے شہر مکہ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں محمد اور اس کے ساتھیوں کے غبن سے, لوٹ مار سے. سر وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے قرآن و حدیث کے مطابق؟ پلیز بتا دیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ ٹائم لے لیں, ٹیک یور ٹائم, اپنے بھائی سے بات کریں پھر جواب رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے جناب کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ اس کو ماریے گا کہ نہیں ماریے گا, یہ بتائیے. بہترین, آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس اسکرین پہ آتا ہے, محمد نے 4 اٹیکس کیے بھائی تھے خالی تم ہی بکراتی مکہ. کرو گے کہ ہمیں بھی بکراتی کرنے کا موقع دو گے بھائی. بکراتی کیا ہوتی ہے بھائی وہی ہوتی ہے پھیکم پھیک راوی جس کو بولتے اوکے؟ ہیں ہم لوگ. ہم پھیکم پھیک آپ نے کرنی ہے, پھیکم پھیک نہیں ہم کرتے, ہم قرآن حدیث تو تفسیر بھائی کے اوپر سنو نا, چلتے ہیں, ہم بھائی پھیکم پھیک بھائی نہیں بھائی کرتے. کہاں سے کہاں بات لے کر چلے گئے. میں نے وہ بھائی قرآن کی آیت پڑھی محمد تک ہے. آپ گئے تھے, ایک منٹ محمد تک آپ گئے بھائی, تھے, میں اب میں نے آپ کو کتنی محمد بے صبری دکھا کے رہا ہوں. ساتھ آپ کی بات یہ سنی, آپ قرآن کی سننے کے آیت لیے ہے, تیاری نہیں ہے بھائی. قرآن کی آپ آیت سننے چیپٹر کے لیے نمبر تیاری 4 نہیں ہے. کی, سر چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 97 کیا کہتی ہے سر, بتا دیں آپ.
अरे वो सब छोड़ो ना, ये 4 की देखो कि 97 क्या कहती है सर? मैं पढ़ूंगा उसको आगे, 1 मिनट सुनो पढ़ें बात सर। भाई, कि जो मैंने वो कुरान की आयत पढ़ी थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि वो अपने वतन से मोहब्बत करो तो अमन सलामती पैदा, तो आपने बताया कि अमन सलामती कैसे पैदा होगा, तो मैंने बताया कि मुशरिकों को मार के और फिर वहां पे मतलब कि भाईचारगी, मोहब्बत, उखुवत, ये सब जो भी है वो करना पड़ेगा। तो आपने फरमाया कि नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने तो ये नहीं कहा। मुशरिकों का एक खत्म सेकंड करना एक पड़ेगा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने ये नहीं जी फरमाया। आप देखें, आप बिला वजह डिफरेंट टॉपिक पे जा रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है, अगर एक मुसलमान मुशरिकीन आर्मी में शामिल है और मुसलमान आर्मी पे हमला कर रहा है, क्या ये जायज है? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आप उसके लिए मुझे बिल्कुल रहना बिल्कुल जायज है, सहना बिल्कुल जायज बिल्कुल है। जायज है। ओके, अभी आप इब्राहिम तक गए थे और मोहम्मद से आप भागे हैं बदर की आर्मी से, चले भाग जाएं आप, हम इब्राहिम ही दिखाते हैं आपको इब्राहिम क्या कहते हैं। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नमूना है इब्राहिम और इनके साथियों में के तर्जे अमल में। किस पे? इब्राहिम और उसके साथियों के तर्जे अमल में। जब उन्होंने अपनी कौम से बरमिला कहा, यानी कि एग्जैक्टली कह दिया, हेलो हम तो बरी हैं तुमसे और इनसे जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, हम तुमसे मुनकिर हुए और अब हमारे और तुम्हारे दरमियान अदुवत और बुग़्ज़ का सिलसिला शुरू है, नफरत का और हेट्रेड का सिलसिला शुरू हो चुका है हमेशा के लिए, यहां तक कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर तौहीद के सिवाय। इब्राहिम के अपने बाप से भी ये कहने के लिए आपके जरूर इस्तफार करूंगा और आपके बारे में अल्लाह के यहां कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। परवरदिगार हम तुझको तवक्कल करते, तेरी तरफ रुजू करते हैं। मुझे बताओ, एक मुसलमान, इब्राहिम पे तुम गए हो, मैं नहीं गया। इब्राहिम ने जब उस शहर को महफूज किया था, अब वह दारुल अमन को महफूज कर रहा है, मुशरिकों के साथ मिलकर महफूज नहीं कर रहा। उसने तो अपने बाप को भी दफा दूर कर दिया। तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हारा ख्याल है मुझे कुरान नहीं पता, मुझे तुम्हारी तफसीरें नहीं पता, मुझे तुम्हारा अरे शरिया भाई नहीं पता? मैं एक्स मुस्लिम हूं, तुमने जितने साल पढ़ा उससे ज्यादा मैंने पढ़ा। मेरे साथ जलेबी मालूम नहीं है भाई, चलेगी। तेरी मुझे तेरी रेफरेंस भी स्क्रीन दो, देखता हूँ भाई, मुझे मैं तेरी भी स्क्रीन रेफरेंस देखता हूँ दो, भाई। तुम्हारे आप मुझे अपने बारे में रेफरेंस जानकारी दो। देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत पहले से देखता हूँ, गिव मी आज द से तकरीबन 2 रेफरेंस, सालों से मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। देन गिव मी द रेफरेंस माय फ्रेंड, कि भाई आप ऐसे दे रहे हो एक जैसे अल्लामा मुशरिक कश्मीरी और आर्मी अल्लामा में, सुयूती और अल्लामा महल्ली बन गए हो। आप, यस सर मैं उनसे बड़ा हूं। आप हम आप ऐसा करें कि मुझे बताइए कि किस जगह पे लिखा हुआ है कि आप मुशरिक आर्मी में शामिल होके मुसलमान आर्मी के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं? प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक। जब अगर कोई आएगा लड़ने के लिए, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, भाई हम जिस देश में रहते हैं, किधर लिखा हुआ है? रेफरेंस पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने तो अपने देश में भी खाना जंगी करनी है। कुरान चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 123, ए अहले ईमान जंग करो इन काफिरों से तुमसे करीब हैं। इसकी तफसीर में जाऊं, सारा चटाकटा खुल जाएगा अभी 2 मिनट में। तुम जिस कंट्री में रहते हो, तुम्हें कंट्री याद आ रही है इस वक्त बहुत, तुम मेरे असल टॉपिक पे नहीं जा रहे, तुम्हें कंट्री याद आ रही है, तो मेरी जान के टोटे, कंट्री के अंदर जहां पे तुम रहते हो, तुम्हें अपने करीब के दुश्मनों से, काफिरों से लड़ाई करनी है और वो तुम्हारे अंदर कुटिलता पाएं, सख्ती पाएं। ये तुम्हारा कुरान कहता है, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 123। इसकी तफसीर में जाऊं, आपको इसमें तफसीर में लिखा होगा, पता है क्या लिखा होगा? लेट मी समराइज द तफसीर जो लिखती है। इसी वजह से आ हजूर ने सबसे पहले मक्का और मदीना को मुशरिकीन से पाक किया, वहां के बुतों को तोड़ा और वहां के सारे मंदिरों को गिरा दिया। उसके बाद आ हजूर मक्का मदीना की सरजमीन से बाहर निकले और शाम और इजिप्ट के करीब तक के इलाकों तक, दूर दूर तक आपने अपनी फौजें भिजवाई और जगह जगह दुनिया को इस्लाम से रोशनास किया और हक को फैलाया कत्लो कताल के जरिए। सर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि एक मुसलमान जिस नॉन मुस्लिम कंट्री में रहता है, वो उस नॉन मुस्लिम कंट्री का हो के रहता है? कुरान की रूह से आपने तो अपने इर्द गिर्द के नॉन मुस्लिम काफरों के साथ भी लड़ाई करनी है। अभी लड़ाई चल ही नहीं रही है, आपने लड़ाई करनी है। उनको वो चाहे कि वो तुम्हारे अंदर कुटिलता पाए, सख्ती पाए। हिंदी का वर्ड है कुटिलता, मुझे याद हो गया भाई, आयत मैंने इतनी दफा दिखाई है और आप अगर मुझे 2 साल से सुन रहे हैं तो आपको पता होगा ये आयत मैंने बहुत दफा दिखाई है। तफसीर भी दिखाऊं खोल के? जो मैंने बोला हरफ ब हरफ लिखा हुआ अगर हुआ तो फिर आप मानेंगे कि आपने अपने देश के अंदर भी क्या करना है, हर वक्त यैन करते रहना।
قرآن کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. ابراہیم پہ پہنچ جاتے ہیں آپ سارے لوگ, محمد سے پہلے والی چیزوں پہ پہنچ جاتے ہیں سارے. محمد کیا کہہ رہا ہے اس پہ نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ جمعہ میں جو اٹیک ہوا تھا 47 مر گیا, سر تم تو سب نہیں ہو کافر. یار اس بھائی کو لے, وہ آہستہ آہستہ کیوں بول رہا ہے, اس کو آگے سیدھی وہ بات رکھ لے. آپ کو تو علم نہیں ہے, ڈیٹا ہم نے دے دیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اسے کو اونچی بات کر لے, دونوں مل کے بات کر لو, مائک اس کے بھی پاس کر دو. نہیں اس میں کیا اونچی باتیں کرنی ہے, نیچی باتیں کرنی یار ہے. مائک اس کے پاس کر دو نا. بھائی دیش سے اپنی محبت کوئی بھی کرے گا, ظاہر سی بات ہے. کہاں جس پہ دیش دیش نے کی ہمیں محبت؟ کھلایا پلایا, سر وہ آپ کا اسلام نہیں کہہ رہا, وہ آپ کا ماں باپ کی تعلیم و تربیت کہہ رہی ہے, اسلام نہیں کہہ رہا. اچھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جا کر نکال لیجئے, دیش کے خلاف کیا کہتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں نے کہا تھا 1947 اچھا کے دارالعلوم بعد بنور جس ٹاؤن کا آپ وقت, نکال لیجئے جو کہ کراچی میں ہے ابھی. اوکے, جس وقت آپ کے پاس اس وقت انڈیا اور پاکستان بن رہا تھا یا بننے جی والا تھا, اس ٹائم کے اندر اس قسم کے ڈنگر نما فتوے آئے, لیکن اس سے پہلے نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شریعہ. اگر میں آپ کو شریعہ میں دکھاؤں کہ آپ انڈیا کے صرف اس حصے کی حفاظت کر سکتے ہیں جس حصے کے اندر آپ لوگ میجورٹی میں ہیں, اور آپ لوگ وہاں پہ شریعہ اسلامیہ کے تھرو رہ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی حفاظت نون مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ لڑائی میں رہنا ہے. وہ دارالحرب ہے, دارالاسلام نہیں. انڈیا جو ہے ہاف طور پہ دارالحرب مانا جاتا ہے, ہاف طور پہ دارالاسلام مانا جاتا ہے. امام کیا نام ہے ان کا یار, میرے ذہن سے کیوں نکل گیا, امام مالک, امام شافی جس ٹائم پہ یہ دارالحرب دارالاسلام شو کر رہے تھے, لکھ رہے تھے, اس وقت آپ لوگوں نے آلریڈی انڈیا پہ حملہ کر دیا ہوا تھا, اور انڈیا کے کچھ علاقوں کے اندر اسلام نافذ ہو چکا ہوا تھا اور شرع اسلامیہ نافذ ہو چکی ہوئی تھی. اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈیا اس وقت, جس وقت وہ لکھ رہے ہیں, کیا انڈیا دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ ہند اس وقت دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ وہاں پہ اس ٹائم کے اوپر انڈیا کے کچھ حصوں کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت نافذ کر دی ہوئی اور شرع نافذ کر دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ علاقے جو ہیں وہ دارالحرب نہیں ہیں, باقی علاقے جو ہیں وہ دارالحرب ہیں. دکھاؤں آپ کو؟ یہ بھائی چلے گئے کیا؟ اور بھائی پھر چلے گئے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, 3 GB ضائع ہو گیا. ساحل 3 GB ضائع ہو گیا. نہیں لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اور حدیث سے بھائی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کے اندر کی انسانیت بول رہی ہو, یا ہو سکتا ہے دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث سے ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے, اتنا تو ثابت ہو گیا. ایبسلیوٹلی. میں یہ جتنے بھی اسکالرز ہیں جو ان کے ساتھ دوسرے بیک گراؤنڈ میں اسکالر بیٹھے تھے, میں ان سے پوچھنے جاتا ہوں, اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے الولاء والبراء, اس کے بارے میں اگر یہ مجھے بتا دیں, کیونکہ انہوں نے 8 سال مدرسے میں پڑھا, کیونکہ اس چیز کے بارے میں ایک نارمل مسلمان سے تو پوچھ ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ اس کو تو امب کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے تو پڑھا. تو الولاء والبراء کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر مجھے یہ بتا سکیں تو. ہے کوئی اسکالر لیول کا مسلمان؟ ڈیٹا نیٹ ورک اوپر نیچے ہوا رہے گا, شاید پھر سے جڑ جائیں گے. ایک ڈیئر زیان بھائی سے بات کر لیتے ہیں نا تب تک, اور اسی اتنے چکر ہائی میں لیول میرا کی ڈسکشن کرتے ڈیٹا دینے ہوئے کے بعد زیان بھائی, اوکے لیں. ڈیٹا کرنے کے بعد جو ہے میرے کو ڈنر کرنے کا موقع بھی مل گیا, فٹافٹ میں نے ویج تھالی نپٹا لیا. یار مجھے تو مزہ آیا بہت اچھے طریقے سے. ایک اسکال سر, جب حجت کریٹ ہوتی ہے نا سر, مزہ بھی آتا ہے تھوڑا سا. میری 2 دن کی جو ہے نا بھوک مٹ گئی ٹاک کرنے کی فی الحال. اچھا جی زیان بھائی, آپ ان سے کوئی اچھا آرگیومنٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں جو اتنے 8 سال مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں؟ جناب جی جناب. ہمارے ملک میں جی ملک میں ہم سب لوگ ہم، انڈیا کے اپنی جان قربان ہم، کرنے کے
یہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. بہترین، اچھی بات ہے. اسلام اس چیز سے اجازت نہیں دیتا. آپ دھیان کر پائیں، بہترین ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے آپ کو. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ ایسے موقع پہ مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے سیدھے. عبد الحمید ڈائریکٹ جہنم میں. پیر چکر ملا تھا. جی سر، وہ جہنم میں ہے. جہنم میں ہے. اسے انڈیا نے چکر بھی دیا لیکن وہ جہنم میں ہے. ہمارے قوم کے تھے. جی جی، جہنم ہی ہے. جہنم میں ہے وہ. شہید ہوئے انہیں. الحمدللہ، لیکن وہ جہنم میں ہے نا بھائی، یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں، یہ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیے سر، یہ جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سوال کرنے والے مسلمان مجھے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جن کو پتہ نہیں انہیں سوال ہی کرنا چاہیے. قرآن چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 97، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توفہم ملائکتی، احتمال ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، علامت ثانیہ کے ساتھ اس کی نسبت ذکر ہوئی ہے کیونکہ ملائکہ کے لفظ کی ثانیت غیر حقیقی ہے، اور احتمال یہ ہے کہ فعل مستقبل ہو. اس کے پھر بھی ایک حفور حقائق، اس کا معنی ہے فرشتے انہیں ہانک ہانک کر آگ کی طرف لے جائیں گے. کون سے لوگ؟ اچھا، یہ لوگ، اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں میں ظلم کرتے تھے. فرشتے کی جانیں قتل کر لیتے تھے. پوچھیں گے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز تھے. ناتواں فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. آیت اس سے مراد ہے وہ لوگ جو اہل مکہ میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، نبی کریم پہ ایمان لانا تھا، مگر جب نبی کریم نے ہجرت کی تو اپنی قوم کے ساتھ ٹھہر گئے، اور ان کی ایک جماعت فتنے میں مبتلا ہو گئی. وہ فتنے میں مبتلا ہوگی. جب جنگ بدر کا موقع آیا تو ان میں سے کچھ لوگ کفار کے ساتھ نکلے تو یہ آیت نازل ہو گئی. بعض علماء نے کہا جب انہوں نے مسلمان کی تعداد کو حقیق سمجھا تو ان کے دین میں شک داخل ہوا، پس وہ مرتد ہو گئے، رد پہ قتل ہوئے. مسلمانوں کی تعداد کو حقیق سمجھا تو ان کے دین میں شک میں داخل ہوا، پر وہ رد وغیرہ ہو گئے. یہ آیت ہمارے مسلمان ساتھی تھے، انہیں خروج میں مجبور کیا گیا تھا، پلس انہوں نے مغفرت طلب کی. یہ جب لوگوں نے مغفرت طلب کی کہ یہ تو ہمارے ہی ساتھی ہیں، یہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، بدر میں ان کو تیروں سے مارا گیا ہے، ان کو تلواروں سے مارا گیا ہے، تو یہ آیت نازل ہوگی کہ ان کے لیے مغفرت نہیں مارو، یہ جہنمی ہے. پہلا قول صحیح ہے. امام بخاری نے محمد بن فلان سے روایت کی ہے، اہل مدینہ سے ایک لشکر تیار کیا، میرا نام بھی اس میں لکھا تھا، میں حضرت ابن عباس کا غلام تھا، اکرمہ سے ملا، اس نے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا، مجھے حضرت ابن عباس نے فرمایا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو مشرکین کے ساتھ تھے اور رسالت میں مشرکین کی جماعت پہ زیادتی کرتے تھے، تاکہ کوئی تیر آیا جو پھینکا جاتا ان میں سے تو کسی کو لگتا اور قتل کر دیا جاتا، اسے مارا جاتا تو وہ قتل ہو جاتا، شہید نہیں ہوتا. فرشتے ان کو گھسیڑ کے آگ میں ڈالیں گے. تو وہ کس بھائی کا نام لے رہے تھے جس کو تمغہ ملا؟ اس بھائی کا نام کیا تھا؟ لکیر کے فقیر نہ بنو. ایک اس بھائی کا نام کیا تھا جس کو تمغہ ملا؟ بھائی ایک منٹ، جب بھائی اس بھائی کا نام کیا تھا جس کو تمغہ؟ فائل بھائی مجھے اس بھائی کا نام بتانا جس کو تمغہ ملا. عبد الحمید. عبد الحمید صاحب ایک بہت ہی اچھے انڈین وطن پرست شخص تھے، لیکن اسلام کی روح سے وہ جہنم میں سڑیں گے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ہندو، ایک سناتنی، ایک ایتھیسٹ، ایک کرسچن، ایک جو جہنم میں سڑے گا. لہذا عبد الحمید ایک بہت ہی اچھے وطن پرست ہندین ہیں، ہندوستانی ہیں، ان کو تمغہ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اسلام کو اپنے سامنے نہیں رکھا، انہوں نے اسلام کو کھڈے لائن پھینکا، کھڈا کھود کے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن انہوں نے وطن کو آگے رکھا اور لہٰذا وہ جہنم کی آگ میں الحمدللہ سڑ رہے ہیں. اچھا ایڈم بھائی، ایک چیٹ میں ایک چیٹ میں ایک کمنٹ تھا جس میں بولا کہ عبد الحمید نے کشمیر میں جب لڑائی چل رہی تھی تو وہاں ایک مسجد کو بھی اڑایا تھا جہاں پاکستان سے آتنکوادی آئے ہوئے تھے. یار پتہ نہیں، یار اڑایا نہیں اڑایا مجھے نہیں پتا، لیکن بیسیکلی وہ بھائی جو ہیں جہنم میں سڑ رہے ہیں اللہ کے مطابق. اگر اللہ کا دین سچا ہے تو وہ بھائی جہنم میں سڑ رہے ہیں، اور اگر اللہ کا دین سچا نہیں ہے تو وہ obviously جہنم میں نہیں سڑ رہے. لیکن اگر اللہ کا دین سچا ہے تو وہ جہنم میں سڑ رہے ہیں. وہ مسلمان نہیں تھے، صرف ان کا نام مسلمان تھا، اور وہ ایک اچھے وطن پرست ہندوستانی تھے. بھائی مجھے میوٹ کر دیا ہے، اوپن کرو. آپ اوپن ہیں تو میری آپ بات میوٹ نہیں ہیں. جب ہمارے حضور نے مکہ پہ فتح کی تھی، کیا وہاں پہ ایک بھی مسلم نہیں تھے پہلے؟ جی انہوں نے جنگ لڑی. یس. مکہ کو بچانے کے لیے حضور کے سولجرز کے ساتھ لڑائی لڑی انہوں نے. یس. تو کیا وہ جنتی نہیں؟ نہیں ایسے نہیں. کیا مطلب ایسے نہیں؟ ابھی تو دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے. پڑھا کیوں میں؟ ہیلو ڈنگ ڈونگ، اے ڈنگ ڈونگ بیل پسی ان دا ویل، یہ ابھی کیا پڑھا میں نے؟
मुल्क का कॉन्सेप्ट Fine. आप बहुत नैरोली डिफाइन कर रहे हैं। आप Country और डिफाइन मुल्क अलग होते हैं। आप जरा डिफाइन कर दें, जरा वाइडली डिफाइन कर दें सर। मुल्क जो होती है नहीं होता है। मुल्क जो जब होता बारिश होती है पानी आता है, जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, लेकिन मेरा हिंदी ज्यादा ही कमजोर है। You want to speak in English? Yeah, I can if you Let's want. speak in English. So define me the concept of country The as per concept your of- scholars and Yes, Islam. yes. The Please. concept of mulk is not the concept of country. What is the concept of country? Can you give me the concept of nation in Islam? Built in 17th or 18th century. Yes, can you please give me the can you please define me the concept of nation per Islam? The concept of nation as per Islam is the culture, not the religion. Believe me. Perfect. It is actually that's Islam. why till Yes. today Arabia Listen. is forcing its culture, not the religion. Believe me. Exactly. Hold on. Culture is made by the religion, because Islam does not only give No. you how to worship. Can You please mean listen? there were no Can you please culture listen? in Arabia Can before you Islam? please listen? Silly, can you please listen? Listen. Because Islam does not only give you how to worship, but rather it gives you each and every aspect of your stupid, idiotic life. It tells you how to take a bath. It tells you how to wear clothes. That It is tells you culture. where to go, how to go. It tells you when woman can come out. It tells you when your woman cannot come out, how your woman can come out, how many marriages you can do, how you can marry and how you can give divorce. It tells you what to eat, how to eat. It tells you how to live your life in each and every stupid, idiotic aspect. Even it tells you how to do poo-poo in the bathroom. But It that tells you is it tells you how to do sex with your wife and how not to do sex with your wife. It tells you how to raise your children. It tells you how to do urination in the bathroom. So and the 90% of all these culture- are defined by Arabian culture. culture is made by Islam in Islam. No other religion gives you these kind of stupid, idiotic things The Arabian except Islam. pre-Islamic culture is dominating the Quran, and the even the Huzur was Arabian, so he was also dominated by this preconceived culture of Arabian peninsula, right? So basically, the nation of Islam versus the rest of the nation. This is what you're saying. Yes, stop. exactly. Perfect. Thank you. And that is why we call Darul Islam Darul Harb. You agreed with me. No, For I Muslim, agreed to so the basically, point, but एक सेकंड. So भाईजान, इन लोगों ने अभी इस भाई ने अभी तक ये बोला है कि इस्लाम जो है वो कौमियत देता है, कंट्री लेवल नहीं देता, मुल्कियत नहीं देता, कौमियत देता है. और देर आर बिल्कुल दो चीजें ही हैं. कौम में कल्चर आता है और एक इस्लामिक कौमियत है और एक नॉन मुस्लिम कौमियत तो है. हमारे That's अब्दुल it. और हमीद इस ने चीज इंडिया को- के लिए लड़ाई नहीं ये की, उन्होंने चुप कर बे। मुसलमान के कौम के लिए सबकर. और इन्होंने बताया है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं, इस्लाम आपके पास 2 नेशन थ्योरी देता है. 2 नेशंस. वन इज दारुल इस्लाम, सेकंड इज दारुल हर्ब. हर वो बंदा जो दारुल इस्लाम है, उसने दारुल हर्ब में रहने वाले लोगों के साथ लड़ाई करनी है. 2 नेशन थ्योरी. इस बंदे को इस्लाम कुरान का इतना नहीं पता, लेकिन इसने जो स्कॉलर से सुना हुआ है ना, वो वही बता रहा है. और वो स्कॉलर ने इसको 100% सही बात बताई है कि कौमियत है यहाँ पे. और यस, मैंने इसीलिए पहले भी बोला था, मुझे दिखाओ वतन परस्ती इन इस्लाम. इस्लाम में वतन परस्ती नहीं है. इस्लाम में कौम परस्ती है. इस्लामिक कौम, गैर इस्लामिक कौम. साहिल भाई कुछ कहना चाहेंगे बिफोर हम इनको दोबारा लें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है डिस्कशन.